السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو میں رسمی باتیں کر لوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ اس کے بعد یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہم سبق اخلاق نبوی پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ناہم کے طلبہ کے لیے۔ اردو کی درسی کتاب کا پہلا سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا طالب علم کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ تصور کر لیں کہ جو سبق ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بالکل آسان ہے، ہم اسے آسانی سے انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ تو اگر وہ مشکل ہوگا بھی تو آپ کے لیے کافی حد تک آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ سبق سے پہلے 5 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جن کو میں نے یہاں بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے، جنہیں لوازمات سبق کہا جاتا ہے۔ اس میں نمبر 1 مقاصد، نمبر 2 تعارف مصنف، نمبر 3 مرکزی خیال، نمبر 4 خلاصہ اور نمبر 5 جدید الفاظ کے معنی۔ یہ چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں تو سبق آپ کے لیے بے انتہا آسان ہو جائے گا۔ سبق کا رٹا لگانے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں پڑے گی، جیسے کہ امتحانات کے دنوں میں یا ٹیسٹوں کے دنوں میں آپ عام طور پر رٹا لگاتے رہتے ہیں، اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بنیادی خیال، سبق کا مرکزی خیال، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ آخر یہ جو سبق مصنف نے لکھا ہے اس کی لکھنے کی کیا وجہ بنی، یہ کیوں لکھا گیا، مصنف کے ذہن میں یہ خیال آیا یہ سبق لکھنے کا تو کیسے آیا، کس لیے آیا، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس لیے مرکزی خیال کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور سبق کے مقاصد سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہوتی جسے کوئی شخص حاصل کرنا چاہے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ بغیر مقصد کے کوئی بھی چیز حاصل نہیں کرتا انسان۔ اس لیے آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو مکمل حاصل کر سکیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ مثال دوں گا چھوٹی سی، اگر چھوٹا سا بچہ اگر کوئی کھلونا مانگتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس سے کھیلے گا، بغیر مقصد کے وہ کھلونا بھی نہیں مانگتا۔ تو آپ کے ذہن میں علم حاصل کرنے کا مقصد ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے تعارف مصنف اس لیے ضروری ہے کہ جو سبق آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو کہ وہ سبق کس شخص نے لکھا ہے، وہ آدمی جس نے یہ سبق لکھا ہے اس کی ویلیو کیا تھی، اس کا مقام کیا تھا، وہ کتنا پڑھا لکھا تھا، تاکہ آپ کو یہ سبق پڑھنے میں مزہ آئے۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ یاد کرنا تو ضروری نہیں ہے، البتہ اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ خلاصہ آپ کے ذہن میں ایسا بیٹھا ہوا ہو جیسا کہ آپ کو پورا سبق یاد ہے، کیونکہ خلاصے میں تقریباً تمام سبق آ جاتا ہے، تو آپ کو سبق یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد کیسے ہوگا؟ پہلے آپ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ساتھی کو سنا لیں اور پھر اس سے سن لیں، بس یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا آپ کی، جیسا کہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں ایک دوسرے کو تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، تو آپ سن لیں اور سنا لیں، ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اور اس سبق میں جتنے بھی سوال جواب ہوں گے، MCQs ہوں گے، فل ان دی بلینکس ہوں گی، وہ کسی بھی حوالے سے استاد آپ سے کوئی بھی سوال کرے، آپ سے جواب لکھنے کو کہے
اگر خلاصہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا جواب لکھنا، کیونکہ آپ کے ذہن میں تو پورا سبق موجود ہے، خلاصہ سبق کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خلاصے کو آپ رکھیے ذہن میں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جدید الفاظ. جدید الفاظ کا علم ہونا آپ کو ضروری ہے، کیونکہ جب انسان تعلیم کے مدارج پر چڑھتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اس کے سامنے بہت سارے الفاظ نئے نئے آتے رہتے ہیں. روزانہ وہ کچھ نہ کچھ نئے الفاظ سیکھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دماغ کی جو میموری ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے آپ کو الفاظ کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے. نئے الفاظ جتنے بھی آئیں آپ انہیں لکھیں، دیکھیں اور ان کا استعمال دیکھیں کہ عبارت میں اسے استعمال کس طرح سے کیا گیا ہے کسی بھی لفظ کو. تو آپ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کے معنی بیٹھ جائیں. یہ باتیں تو وہ ہیں جو سبق سے پہلے ضروری ہیں، جو میں آپ کو بتا چکا. اس کے بعد ہم اس سبق کی کچھ بلند خوانی کر لیتے ہیں، پھر میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں گا. سبق اخلاق نبوی. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اخلاق لفظ لوگ اخلاق پڑھتے ہیں، اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق ہوتا ہے. اخلاق خلق کی جمع ہے. خلق عادت کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں. اخلاق نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہیں. زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کے زمانے میں، یعنی جب وحی آنا شروع ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بے چین رہا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی. کیونکہ قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی. یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ کس طرح سے کن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی؟ تو اس کا جواب یہی ہے، وہ تسلی اس طرح سے دیا کرتی تھی: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں. صلہ رحمی کرتے ہیں مطلب رشتے جوڑتے ہیں. صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، رحم کا مطلب ہوتا ہے رشتہ. صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، تعلقات جوڑتے ہیں، ٹوٹنے سے بچاتے ہیں. مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں. مقروض جس کے اوپر قرض ہو، بار کا مطلب ہوتا ہے بوجھ. تو جن کے اوپر قرض ہو ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی ذمہ داری لیتے ہیں، ان کا قرض ادا کرتے ہیں. غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں. امہات المؤمنین، امہات کی جمع ہے، کہتے ہیں ماں کو. مومنین مومن کی جمع ہے، یعنی مسلمان لوگ. امہات المؤمنین مومنوں کی مائیں. امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے. یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، وصف کی جمع اوصاف ہے خوبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں سب سے زیادہ تفصیل سے کس نے بیان کی ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں سب سے زیادہ تفصیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہیں. وہ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی. برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے. درگزر کرتے تھے یعنی معاف کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی فیمیل غلام کو کہتے ہیں، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی، یعنی کوئی شخص نے کہا کہ کوئی ریکویسٹ کی، کوئی درخواست کی کہ میرا یہ کام کر دیں تو یا ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. انکار نہیں کیا کسی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے
تو نہایت خنداں ہنستے اور مسکراتے ہوئے آتے. خندہ کا مطلب بھی ہنسنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے. دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو یاد رکھ لے. ایک روایت میں نے سنا ہے کہ آپ علیہ وسلم اتنے ٹھہر ٹھہر کی گفتگو فرماتے تھے کہ کوئی شخص اگر آپ کے الفاظ گننا چاہے تو وہ بھی گن لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. 23 برس مطلب 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادت کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا. یعنی اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک سوال بن سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق کیا سوال کیا. تو اس کا جواب سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ علیہ وسلم نہایت خندہ جمی مطلب مسکراتا چہرہ، نرم خو یعنی نرم عادت والے، مہربان طبع، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے. سخت مزاج نہیں تھے، سخت پکڑ نہیں کرتے تھے لوگوں کی، بات بات پہ نہیں ٹوکتے تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب اور تنگ گیر نہ تھے. تنگ یعنی سخت پکڑ کرنے والے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا. آج کل ہر شخص انہی باتوں میں الجھا ہوا نظر آتا ہے. مذہب کے لیے الجھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث کرتے رہتے ہیں، ٹائم اس میں ضائع کرتے رہتے ہیں. ایسا آپ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا. دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے. یعنی کسی کی عیب تلاش نہیں کرتے تھے، اور کسی کے اندرونی حالات کیا ہیں، وہ گھر کے معاملوں میں کس طرح سے جو ہے نا بیہیو کرتا ہے وہ شخص، اس کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے. وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا. کوئی دوسری بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے. یعنی جو شخص بات کر رہا ہے اس کی بات کو مکمل سنتے، جب تک اس کی بات مکمل نہ ہوتی آپ بیچ میں کچھ نہ بولتے. دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں فرماتے تھے. نہایت فیاض کا مطلب سخی، نہایت راز گو یعنی سچ بولنے والے، نہایت نرم طبع، نہایت خوش صحبت تھے. یعنی آپ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا لوگوں کو اچھا لگتا تھا. اگر دفعتاً کا مطلب ہوتا ہے اچانک، دفعتاً آپ علیہ وسلم کو کوئی شخص دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، یعنی تھوڑا ڈر جاتا، کیونکہ آپ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا وجیح تھا، دیکھنے والے پر رعب طاری ہوتا. لیکن جیسے جیسے آپ علیہ وسلم سے آشنا ہوتا جاتا کہ خوف اس کے دل سے نکل جاتا تھا، وہ آپ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا تھا. اب دیکھیے یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت ہند ابی حالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا. تو اس کا جواب دیکھیے. حضرت ہند ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش سے پروردہ تھے. آغوش پروردہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے گود میں کھلایا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے گود میں کھلایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ. یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، یعنی کسی کی بے عزتی نہیں کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، یعنی شکریہ کرتے تھے. کھانا جس قسم کا بھی سامنے آتا تناول فرما لیتے، اس کو برا بھلا نہ کہتے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے. ان کا بیان ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں جب بھی آپ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ وسلم مسکرائے نہ ہوں. آپ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا. وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے. ٹھیک ہے، متانت مطلب سنجیدگی سے، وقار مطلب پوری عزت کے ساتھ. کسی کی خاطر شکنی نہیں فرماتے تھے، یعنی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. معمول یہ تھا کہ کسی سے ملتے وقت پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے تھے. سلام کرتے تھے یعنی السلام علیکم، مصافحہ کرتے تھے یعنی ہاتھ ملاتے تھے. کوئی شخص جھک کر آپ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہنا چاہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے. یعنی کوئی کان میں آپ علیہ وسلم کی بات کہہ رہا ہے تو جب تک وہ اپنی بات مکمل نہیں کر لے گا آپ علیہ وسلم اپنا کان اس کے پاس سے نہیں ہٹاتے تھے. مصافحے میں بھی آپ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا
کہ اگر کسی شخص نے ہاتھ ملایا، جب تک وہ ہاتھ اپنا چھڑا نہ لے آپ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ علیہ وسلم لوگوں سے ہم زانو ہو کر بیٹھتے تھے، یعنی آپ علیہ وسلم کے جو زانو ہوتے تھے جب بیٹھتے ہیں تحیات کی شکل میں تو پیر آپ کے ایسے فولڈ ہو جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، تو وہ جو گھٹنے ہیں وہ آپ کے آگے نہیں بڑھے ہوتے بلکہ سب کے ساتھ جو روز چل رہی ہوتی تھی اسی کے برابر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس کو کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ ہم رکاب کا مطلب ان کے ساتھ سفر پر آپ لوٹ جائیں، ان کے ساتھ جیسے آپ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے چلے جائیں۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ آپ علیہ وسلم نے حضرت قیس سے فرمایا کہ یا تو تم میرے اونٹ پر سوار ہو لو، اور اگر آپ میرے اونٹ پر سوار نہیں ہونا چاہتے تو پھر آپ لوٹ جائیے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ادبی کی غرض سے انکار کیا کہ میں اونٹ پر سوار نہیں ہو سکتا، تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ واپس چلے جائیے، تو وہ واپس لوٹ گئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، یعنی ایک وفد آیا۔ آپ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا، خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ وسلم کے بدری صحابہ میں سے تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدگاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر کے دروازے پر ٹھہرے اور اندر جانے کا اذن مانگا مطلب اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں۔ صحابی نے جگہ بتا دی۔ آپ علیہ وسلم نے تکبیرات کہہ کر نماز ادا کی۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ آپ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے، یعنی صحابہ کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے تھے، اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا، یعنی چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ اب آپ علیہ وسلم کو کھانے کی طلب ہے۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں، یعنی تشریف لے کے آئیں۔ قدم رنجہ فرمائے کا مطلب تشریف لائیں۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ دیکھیں اب یہ بھی ایک ادب ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو دعوت دی اور اس نے دعوت دی 5 آدمیوں کی، آپ لے کے جائیں اس کے گھر 6 آدمی، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر، اصولی طور پر آپ کو چاہیے کہ جس شخص نے دعوت دی ہے اس سے اجازت لے لیں کہ یہ چھٹا شخص بھی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لے کے آتے ہیں اس کو، ورنہ نہیں لاتے۔ تو آپ علیہ وسلم نے اس چھٹے شخص کی بھی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا آپ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئیں۔ کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اکثر اسی کے سامنے تذکرہ نہ فرماتے ہیں کہ منہ پہ اگر کسی کی کوئی بات کہی جائے تو ڈائریکٹ اس کو بری لگتی ہے، یا پھر کہنے کا کوئی طریقہ ایسا انداز اختیار کیا جائے جس میں اس کو اچھا لگے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر آپ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ زعفران ایک خوشبو ہوتی ہے، اور زعفران وہ ایک رنگ بھی ہوتا ہے جس سے جو ہے تعویذ وغیرہ لکھے جاتے ہیں، اسے زعفران کہا جاتا ہے، کافی ایکسپینسو چیز ہوتی ہے۔ آپ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ باریابی کا مطلب ملاقات۔ وہ اپنے
قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر تعجب ہوا اور آپ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، پھر آپ علیہ وسلم نے اس سے اتنا اچھا سلوک کیسے کیا؟ تو اس کے جواب میں آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ تو ہمیں بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی برا ہی آدمی کیوں نہ ہو۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، یعنی سلام میں پہل فرماتے، سب سے پہلے خود سلام کرنے کی کوشش کرتے۔ جب چلتے مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے، بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور آج کل تو لوگ سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر سارے مل کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ تو یہ ہیں آپ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اس سبق میں مجموعی طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ وسلم کی زندگی کا طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، گفتگو، سونا جاگنا، ملنا، لوگوں کے پاس آنا، لوگوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ملنا، بات کرنا، برے لوگوں سے ملنا، اچھے لوگوں سے ملنا، اس کا کیا طریقہ ہے، وہ تمام طریقے اس سبق میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس سبق کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جو پڑھنے والے لوگ ہیں، طلباء کرام، ان سب کے زندگیوں میں ساری باتیں اتر جائیں تاکہ ان کی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح خوشگوار ہو جائے۔ یہی اس سبق کا مقصد ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سبق اچھا لگا ہوگا اور سبق سننے میں مزہ آیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کے مشکل الفاظ ویسے تو کافی میں دوران سبق آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بھی یہاں میں الفاظ کچھ لکھ چکا ہوں، تو آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے اعانت، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، اور اس کے بعد اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت، اس کے بعد اوصاف وصف کی جمع ہے، وصف خوبی کو کہتے ہیں، تو اوصاف کا مطلب ہوگا خوبیاں۔ احکام حکم کی جمع ہے، حکم آرڈر کو کہتے ہیں، ہدایت کو کہتے ہیں، احکام جمع ہے تو اس کا معنی ہوگا ہدایات۔ اظہار تشکر شکریہ سے بنا ہے۔ اظہار تشکر یعنی شکریہ ادا کرنا، شکریہ کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ برا کلمہ یعنی بری بات۔ بلند پایا یعنی اعلیٰ مقام، پایا کا مطلب ہوتا ہے مقام۔ بینائی مطلب نظر، بے باکی بے خوفی، ٹھیک ہے۔ یہ اس سبق کے مشکل الفاظ یا جدید الفاظ، ان کو مشکل الفاظ نہیں کہنا چاہیے، ان کو جدید الفاظ کہنا چاہیے تاکہ جو نیا طالب علم ہے وہ خوف زدہ نہ ہو اس کو پڑھنے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو میں رسمی باتیں کر لوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ اس کے بعد یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہم سبق اخلاق نبوی پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ناہم کے طلباء کے لیے۔ اردو کی درسی کتاب کا پہلا سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا طالب علم کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ تصور کر لیں کہ جو سبق ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بالکل آسان ہے، ہم اسے آسانی سے انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ تو اگر وہ مشکل ہوگا بھی تو آپ کے لیے کافی حد تک آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ سبق سے پہلے 5 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جن کو میں نے یہاں بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے، جنہیں لوازمات سبق کہا جاتا ہے۔ اس میں نمبر 1 مقاصد، نمبر 2 تعارف مصنف، نمبر 3 مرکزی خیال، نمبر 4 خلاصہ، اور نمبر 5 جدید الفاظ کے معنی۔
یہ چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں تو سبق آپ کے لیے بے انتہا آسان ہو جائے گا. سبق کا رٹا لگانے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے کہ امتحانات کے دنوں میں یا ٹیسٹوں کے دنوں میں آپ عام طور پر رٹا لگاتے رہتے ہیں، اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. بنیادی خیال، سبق کا مرکزی خیال یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ آخر یہ جو سبق مصنف نے لکھا ہے اس کی لکھنے کی کیا وجہ بنی، یہ کیوں لکھا گیا، مصنف کے ذہن میں یہ خیال آیا یہ سبق لکھنے کا تو کیسے آیا، کس لیے آیا، اس کا فائدہ کیا ہے. تو اس لیے مرکزی خیال کو بھی پڑھا جاتا ہے. اور سبق کے مقاصد سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہوتی جسے کوئی شخص حاصل کرنا چاہے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو. بغیر مقصد کے کوئی بھی چیز حاصل نہیں کرتا انسان. اس لیے آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو مکمل حاصل کر سکیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. مثال دوں گا چھوٹی سی کہ اگر چھوٹا سا بچہ اگر کوئی کھلونا مانگتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس سے کھیلے گا. بغیر مقصد کے وہ کھلونا بھی نہیں مانگتا ہے. تو آپ کے ذہن میں علم حاصل کرنے کا مقصد ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے تعارف مصنف اس لیے ضروری ہے کہ جو سبق آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو کہ وہ سبق کس شخص نے لکھا ہے، وہ آدمی جس نے یہ سبق لکھا ہے اس کی ویلیو کیا تھی، اس کا مقام کیا تھا، وہ کتنا پڑھا لکھا تھا، تاکہ آپ کو یہ سبق پڑھنے میں مزہ آئے. اس کے بعد سبق کا خلاصہ یاد کرنا تو ضروری نہیں ہے، البتہ اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ خلاصہ آپ کے ذہن میں ایسا بیٹھا ہوا ہو جیسا کہ آپ کو پورا سبق یاد ہے، کیونکہ خلاصے میں تقریباً تمام سبق آ جاتا ہے. تو آپ کو سبق یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد کیسے ہوگا؟ پہلے آپ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ساتھی کو سنا لیں اور پھر اس سے سن لیں، بس یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا آپ کی. جیسا کہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں ایک دوسرے کو تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، تو آپ سن لیں اور سنا لیں، ذہن میں بیٹھ جائے گا. اور اس سبق میں جتنے بھی سوال جواب ہوں گے، MCQs ہوں گے، فل ان دی بلینکس ہوں گی، وہ کسی بھی حوالے سے استاد آپ سے کوئی بھی سوال کرے، آپ سے جواب لکھنے کو کہے، اگر خلاصہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا جواب لکھنا، کیونکہ آپ کے ذہن میں تو پورا سبق موجود ہے، خلاصہ سبق کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خلاصے کو آپ رکھیے ذہن میں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جدید الفاظ کا علم ہونا آپ کو ضروری ہے، کیونکہ جب انسان تعلیم کے مدارج پر چڑھتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اس کے سامنے بہت سارے الفاظ نئے آتے رہتے ہیں. روزانہ وہ کچھ نہ کچھ نئے الفاظ سیکھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دماغ کی جو میموری ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے آپ کو الفاظ کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے. نئے الفاظ جتنے بھی آئیں آپ انہیں لکھیں، دیکھیں اور ان کا استعمال دیکھیں کہ عبارت میں اسے استعمال کس طرح سے کیا گیا ہے کسی بھی لفظ کو. تو آپ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کے معنی بیٹھ جائیں. یہ باتیں تو وہ ہیں جو سبق سے پہلے ضروری ہیں، جو میں آپ کو بتا چکا. اس کے بعد ہم اس سبق کی کچھ بلند خوانی کر لیتے ہیں، پھر میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں گا. سبق اخلاق نبوی. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اخلاق لفظ لوگ اخلاق پڑھتے ہیں، اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق ہوتا ہے. اخلاق خلق کی جمع ہے. خلق عادت کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں.
اخلاق نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہیں. زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کے زمانے میں، یعنی جب وحی آنا شروع ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بے چین رہا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی. کیونکہ قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی. یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ کس طرح سے کن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی، تو اس کا جواب یہی ہے. وہ تسلی اس طرح سے دیا کرتی تھی: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں. صلہ رحمی کرتے ہیں مطلب رشتے جوڑتے ہیں. صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، رحم کا مطلب ہوتا ہے رشتہ. صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، تعلقات جوڑتے ہیں، ٹوٹنے سے بچاتے ہیں. مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں. مقروض جس کے اوپر قرض ہو، بار کا مطلب ہوتا ہے بوجھ. تو جن کے اوپر قرض ہو ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی ذمہ داری لیتے ہیں، ان کا قرض ادا کرتے ہیں. غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں. امہات المؤمنین، امہات کی جمع ہے، کہتے ہیں ماں کو. مومنین مومن کی جمع ہے، یعنی مسلمان لوگ. امہات المؤمنین مومنوں کی مائیں. امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے. یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، وصف کی جمع اوصاف ہے خوبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں سب سے زیادہ تفصیل سے کس نے بیان کی ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں سب سے زیادہ تفصیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہیں. وہ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی. برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے. درگزر کرتے تھے یعنی معاف کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی فیمیل غلام کو کہتے ہیں، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی، یعنی کوئی شخص نے کہا کہ کوئی ریکویسٹ کی، کوئی درخواست کی کہ میرا یہ کام کر دیں تو یا ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. انکار نہیں کیا کسی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو نہایت خنداں، ہنستے اور مسکراتے ہوئے آتے. خنداں کا مطلب بھی ہنسنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے. دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو یاد رکھ لے. ایک روایت میں نے سنا ہے کہ آپ علیہ وسلم اتنے ٹھہر ٹھہر کی گفتگو فرماتے تھے کہ کوئی شخص اگر آپ کے الفاظ گننا چاہے تو وہ بھی گن لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. 23 برس مطلب 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادت کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا. یعنی اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ سوال بن سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق کیا سوال کیا. تو اس کا جواب سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خندہ جمی مطلب مسکراتا چہرہ، نرم خو یعنی نرم عادت والے، مہربان طبع، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے. سخت مزاج نہیں تھے، سخت پکڑ نہیں کرتے تھے لوگوں کی، بات بات پہ نہیں ٹوکتے تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب اور تنگ گیر نہ تھے. تنگ یعنی سخت پکڑ کرنے والے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا،
اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ آج کل ہر شخص انہی باتوں میں الجھا ہوا نظر آتا ہے، مذہب کے لیے الجھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث کرتے رہتے ہیں، ٹائم اس میں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ایسا آپ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، یعنی کسی کے عیب تلاش نہیں کرتے تھے، اور کسی کے اندرونی حالات کیا ہیں، وہ گھر کے معاملوں میں کس طرح سے جو ہے نا بیہیو کرتا ہے وہ شخص، اس کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسری بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے، یعنی جو شخص بات کر رہا ہے اس کی بات کو مکمل سنتے، جب تک اس کی بات مکمل نہ ہوتی آپ بیچ میں کچھ نہ بولتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں فرماتے تھے۔ نہایت فیاض کا مطلب سخی، نہایت راز گو یعنی سچ بولنے والے، نہایت نرم طبع، نہایت خوش صحبت تھے، یعنی آپ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا لوگوں کو اچھا لگتا تھا۔ اگر دفعتاً کا مطلب ہوتا ہے اچانک، دفعتاً آپ علیہ وسلم کو کوئی شخص دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، یعنی تھوڑا ڈر جاتا، کیونکہ آپ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا وجیح تھا، دیکھنے والے پر رعب طاری ہوتا۔ لیکن جیسے جیسے آپ علیہ وسلم سے آشنا ہوتا جاتا کہ خوف اس کے دل سے نکل جاتا تھا، وہ آپ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت ہند ابی حالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو اس کا جواب دیکھیے، حضرت ہند ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش سے پروردہ تھے۔ آغوش پروردہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا گود میں کھلایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے گود میں کھلایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ، یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، یعنی کسی کی بے عزتی نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، یعنی شکریہ کرتے تھے، کھانا جس قسم کا بھی سامنے آتا تناول فرما لیتے، اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں جب بھی آپ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ وسلم مسکرائے نہ ہوں۔ آپ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، ٹھیک ہے، متانت مطلب سنجیدگی سے، وقار مطلب پوری عزت کے ساتھ، کسی کی خاطر شکنی نہیں فرماتے تھے، یعنی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملتے وقت پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے تھے، سلام کرتے تھے یعنی السلام علیکم، مصافحہ کرتے تھے یعنی ہاتھ ملاتے تھے۔ کوئی شخص جھک کر آپ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہنا چاہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے، یعنی کوئی کان میں آپ علیہ وسلم کی بات کہہ رہا ہے تو جب تک وہ اپنی بات مکمل نہیں کر لے گا آپ علیہ وسلم اپنا کان اس کے پاس سے نہیں ہٹاتے تھے۔ مصافحے میں بھی آپ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ اگر کسی شخص نے ہاتھ ملایا جب تک وہ ہاتھ اپنا چھڑا نہ لے آپ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ علیہ وسلم لوگوں سے ہم زانو ہو کر بیٹھتے تھے، یعنی آپ علیہ وسلم کے جو زانو ہوتے تھے جب بیٹھتے ہیں تحیات کی شکل میں تو پیر آپ کے ایسے فولڈ ہو جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، تو وہ جو گھٹنے ہیں وہ آپ کے آگے نہیں بڑھے ہوتے بلکہ سب کے ساتھ جو روز چل رہی ہوتی تھی اسی کے برابر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس کو کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ ہم رکاب کا مطلب ان کے ساتھ سفر پر آپ لوٹ جائیں، ان کے ساتھ جیسے آپ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے چلے جائیں۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ آپ علیہ وسلم نے حضرت قیس سے فرمایا کہ یا تو تم میرے اونٹ پر سوار ہو لو، اور اگر آپ میرے اونٹ پر سوار نہیں ہونا چاہتے تو پھر آپ لوٹ جائیے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ادبی کی غرض سے انکار کیا کہ میں اونٹ پر سوار نہیں ہو سکتا، تو آپ حضرت نے فرمایا کہ پھر آپ واپس چلے جائیے، تو وہ واپس لوٹ گئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، یعنی ایک وفد آیا۔ آپ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا، خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا
ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ میں سے تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدگاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر کے دروازے پر ٹھہرے اور اندر جانے کا اذن مانگا مطلب اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں۔ صحابی نے جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات کہہ کر نماز ادا کی۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حلقے میں تشریف فرما تھے، یعنی صحابہ کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے تھے، اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا، یعنی چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی طلب ہے۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں، یعنی تشریف لے کے آئیں۔ قدم رنجہ فرمائے کا مطلب تشریف لائیں۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے، ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ دیکھیں اب یہ بھی ایک ادب ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو دعوت دی اور اس نے دعوت دی 5 آدمیوں کی، آپ لے کے جائیں اس کے گھر 6 آدمی، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر، اصولی طور پر آپ کو چاہیے کہ جس شخص نے دعوت دی ہے اس سے اجازت لے لیں کہ یہ چھٹا شخص بھی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لے کے آتے ہیں اس کو، ورنہ نہیں لاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھٹے شخص کی بھی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئیں۔ کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اکثر اسی کے سامنے تذکرہ نہ فرماتے ہیں، کہ منہ پہ اگر کسی کی کوئی بات کہی جائے تو ڈائریکٹ اس کو بری لگتی ہے، یا پھر کہنے کا کوئی طریقہ، ایسا انداز اختیار کیا جائے جس میں اس کو اچھا لگے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر آپ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ زعفران ایک خوشبو ہوتی ہے، اور زعفران وہ ایک رنگ بھی ہوتا ہے جس سے جو ہے تعویذ وغیرہ لکھے جاتے ہیں، اسے زعفران کہا جاتا ہے، کافی ایکسپینسو چیز ہوتی ہے۔ آپ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ باریابی کا مطلب ملاقات۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر تعجب ہوا، اور آپ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، پھر آپ علیہ وسلم نے اس سے اتنا اچھا سلوک کیسے کیا؟ تو اس کے جواب میں آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ تو ہمیں بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی برا ہی آدمی کیوں نہ ہو۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، یعنی سلام میں پہل فرماتے، سب سے پہلے خود سلام کرنے کی کوشش کرتے۔ جب چلتے مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے، بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور آج کل تو لوگ سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر سارے مل کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ تو یہ ہیں آپ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اس سبق میں مجموعی طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ وسلم کی زندگی کا طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، گفتگو، سونا جاگنا، ملنا، لوگوں کے پاس آنا، لوگوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ملنا، بات کرنا، برے لوگوں سے ملنا، اچھے لوگوں سے ملنا، اس کا کیا طریقہ ہے، وہ تمام طریقے اس سبق میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس سبق کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جو پڑھنے والے لوگ ہیں، طلبہ کرام، ان سب کے زندگیوں میں ساری باتیں اتر جائیں،
تاکہ ان کی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح خوشگوار ہو جائے۔ یہی اس سبق کا مقصد ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سبق اچھا لگا ہوگا اور سبق سننے میں مزہ آیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کے مشکل الفاظ۔ مشکل الفاظ ویسے تو کافی میں دوران سبق آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بھی یہاں میں الفاظ کچھ لکھ چکا ہوں، تو آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے اعانت، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، اور اس کے بعد اذن، اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت۔ اس کے بعد اوصاف، اوصاف وصف کی جمع ہے، وصف خوبی کو کہتے ہیں، تو اوصاف کا مطلب ہوگا خوبیاں۔ احکام حکم کی جمع ہے، حکم آرڈر کو کہتے ہیں، ہدایت کو کہتے ہیں۔ احکام جمع ہے تو اس کا معنی ہوگا ہدایات۔ اظہار تشکر، تشکر شکریہ سے بنا ہے۔ اظہار تشکر یعنی شکریہ ادا کرنا، شکریہ کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ برا کلمہ یعنی بری بات۔ بلند پایا یعنی اعلیٰ مقام، پایا کا مطلب ہوتا ہے مقام۔ بینائی مطلب نظر۔ بے باکی بے خوفی، ٹھیک ہے۔ یہ اس سبق کے مشکل الفاظ یا جدید الفاظ، ان کو مشکل الفاظ نہیں کہنا چاہیے، ان کو جدید الفاظ کہنا چاہیے، تاکہ جو نیا طالب علم ہے وہ خوف زدہ نہ ہو اس کو پڑھنے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیے۔ السلام علیکم۔